تعالی ترزق من تشاء بغیر حساب، وقال اللہ تعالی یرزق من یشاء بغیر۔ قابل قدر پیارے نمازی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے نماز عصر باجماعت پڑھی ہے۔ جس اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے اس اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس نماز کو اور روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بڑا اہم موضوع ہے اور بڑے ہی اختصار سے میں نے چند قیمتی اہم باتیں آپ کے پیش خدمت، توجہ سے سن لیں، ساری زندگی کام آنے والی باتیں ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رزق حلال اور اس کے اسباب، یعنی ہم کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق حلال بھی دے اور اس میں برکت اور خیر بھی ہو۔ تو تمہیدی طور پہ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ جو رزق حلال ہے یہ بڑا بنیادی مسئلہ ہے، ہمارے اعمال کی قبولیت کی بھی یہ بنیاد ہے، اور پھر یہ ہماری ضرورت بھی ہے۔ ہم نے ظاہر ہے یہاں پہ جینا رہنا ہے تو اس کے لیے رزق حلال تو چاہیے نا جی، اس کے بغیر تو کوئی گزارا اور چارہ نہیں ہے۔ اور پھر اس لحاظ سے بھی اہم موضوع ہے کہ جو قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں سوال ہوں گے نا، ایک روایت کے مطابق 5، تو ان 5 اسئلہ میں سے 2 سوال یہ ہوں گے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ لگایا، کہاں سے کمایا، جاب کیا کرتے رہو، کیا کاروبار تھا، اور جب پھر ہم نے آپ کو کچھ پیسہ روپیہ دیا تو لگاتے کہاں پہ رہے ہو۔ یعنی میں آپ کو بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ آج کا مسلمان کلمہ پڑھنے کے باوجود جنت جہنم حاضری پیشی سب چیزوں پر یقین اور عقیدہ رکھنے کے باوجود بھی رزق حلال کے معاملے میں بہت زیادہ خرابیاں کرتا ہے، ٹھہرتا نہیں ہے، رکتا نہیں ہے، سمجھتا سیکھتا نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے مقروض ہیں اللہ پاک ان کے قرض ادا فرمائے، اور جو مالی تنگ دستیوں میں ہے اللہ پاک ان کو خوشحالیاں نصیب فرمائے۔ تو رزق حلال یہ ہماری ضرورت بھی ہے اور ہماری نجات کی بنیاد بھی ہے، یہ تو آپ نے سن لیا ہے۔ تو رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، 3 4 5 اللہ کے نام جو ہے نا یہ دعاؤں میں بہت زیادہ پڑھتے رہا کریں۔ رزق حلال کے لیے بنیادی چیز ہے جی دعا، رزق کی دعائیں کرتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ رازق ہیں، اللہ تعالیٰ آپ رزاق ہیں، اللہ تعالیٰ آپ غنی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ مغنی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ وہاب ہیں، اللہ تعالیٰ آپ المعطی ہیں، یہ آپ کے اللہ کے نام ہیں، صفاتی نام۔ تو ورزقنا بغیر حساب، ورزقنا وانت خیر الرازقین، یہ فجر کی نماز کے بعد ایک دعا نبی علیہ السلام پڑھتے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ تو رزق حلال کے اسباب میں سے ایک بنیادی چیز ہے جی دعاؤں کا بڑا اہتمام کیا کریں۔ آپ پنجابی اردو میں کریں کہ یا اللہ میں نے حرام نہیں کھا، میں رزق حلال کے لیے یہاں پہ ٹھہرا ہوں اور یہ میرا کاروبار معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے برکت دے، خیر دے، تیرے ہی در سے رزق حلال ملتا ہے، تو ہی خیر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو سبب ہے نا جی وہ دعا ہے۔ دعا میں نا گریہ زاری رکھا کریں۔ میں نے یہ آؤٹ آف کنٹریز زیادہ دیکھا ہے کہ لوگوں میں نا عجلت بڑی ہے، تیزی بڑی ہے، ٹھا کر کے نماز پڑھتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، اور دعا بھی بڑے عجیب طریقے سے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، اکثر تو کرتے نہیں ہیں، تو جو بعض کرتے بھی ہیں تو ان میں سے بھی اکثریت ایسی ہے کہ کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی دائیں بائیں، ایسے نہیں دعائیں قبول ہوتی۔ تو رزق کے اسباب میں سے جی بنیادی چیز ہے دعائیں، خود بھی دعائیں کریں، اور اگر یہاں یا برصغیر پاک و ہند میں آپ کی بیٹیاں ہیں اپنی بیٹیوں سے دعا کروایا، بیوی سے دعا کروایا کریں۔ ہر وقت بیوی کو گھورتے نہیں رہنا چاہیے، اس کے معاملے میں موڈ میں نہیں رہنا چاہیے، نفرت میں نہیں رہنا چاہیے، بیوی سے بھی آپ دعا کروائیں، والدین سے دعا کروائیں۔ تو یعنی سب سے بنیادی سبب دعا ہے کہ بندہ اللہ سے مانگتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میں برکت اور خیر اور عافیت والا رزق حلال نصیب فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک رزق دے جو دنیا میں بھی آپ کے لیے سعادت کا باعث ہو، قیامت والے دن بھی نجات کا باعث ہو، تو پھر دوسرا کام آپ یہ کریں، یہ بڑی قابل توجہ بات ہے جی، شکر کی کیفیت میں رہا کریں اور زبان سے استغفار کرتے رہا۔ آپ کو مہینے کے بعد یقین مان لئیے میری بات، آپ کو 10 دینار بھی ملیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 دینار سے زیادہ ان 10 دیناروں میں اللہ برکت رکھ دے گا۔ شکر کی کیفیت میں رہے۔ وہ قرآن شریف میں آتا ہے نا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، گلے شکوے اور اندر ہی اندر اللہ تعالیٰ پہ انقباض
اور اللہ تعالیٰ پہ کوئی خوشی کی کیفیت نہیں ہے، نہ شکرہ بندہ، گلے شکوے، رزق کی برکت اٹھ جاتی ہے جی، رزق کی جو ایک خوشی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایک تو شکر کی کیفیت میرے، اور زبان سے پڑھتے رہا کریں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، دعائیں کرتے رہا کریں۔ اور دوسری بات میں نے آپ کو رزق کے اسباب میں سے یہ بتائی ہے کہ شکر کی کیفیت میں رہنا ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے نا جی کیا حال ہے، ماشاءاللہ جی اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں جی، اللہ کے بڑے فضل ہیں جی۔ دیکھیں مجھے آپ بتائیں، اس وقت ہم ہاسپٹل میں نہیں ہیں، اس وقت ہم جیل میں نہیں ہیں، یہ صحت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ آزادی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ابھی ہم اپنے گھروں سے آئے ہیں یا دکانوں سے آئے، ابھی اٹھ کے چلے جائیں گے، یہ اللہ کے چھوٹے فضل۔ شکر کی کیفیت میں رہے۔ ایک قلی تھا، قلی کہتے ہیں یہ جو ریلوے اسٹیشن پہ نا وہ مسافروں کے سامان وغیرہ کو اٹھاتے ہیں، تو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس واقعہ کو نقل کیا ہے کہ ایک حضرت صاحب نے ایک قلی کو اپنا سامان دیا، وہ لے کے جا رہا تھا تو وہ 2 جملے ہی پڑھتا تھا، 2 کلمے ہی پڑھتا تھا۔ وہ پتہ کیا کہتا تھا؟ الحمدللہ، استغفر اللہ۔ آپ میں سے جو بھائی زیادہ لمبا چوڑا ذکر نہیں نہ کر سکتے، بستر پہ لیٹے، دکان پہ بیٹھے، یہ 2 ننے منے بول یاد کر لیں، الحمدللہ استغفر اللہ، الحمدللہ استغفر اللہ، یہ دل سے کہیں، سمجھ کے کہیں۔ وہ حضرت صاحب جن کا سامان اٹھایا تھا وہ کہنے لگے کہ محترم آپ کو کوئی اور ذکر نہیں آتا، اور کوئی دعا نہیں آپ کو آتی؟ الحمدللہ پڑھتے ہو، پھر استغفر اللہ پڑھتے ہو۔ یہ ہے شکر کی حالت میں اللہ سے معافی کا سوال۔ وہ کہنے لگا جی اذکار تو مجھے بڑے آتے ہیں، لیکن اصل میں بات یہ ہے جب میں اس کی عطا دیکھتا ہوں تو بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے الحمدللہ، اللہ تو نے دینے میں کوئی کمی نہیں کی، اللہ تو نے نوازنے میں کوئی کمی نہیں کی، تو نے نعمتوں کی فراوانی میں کوئی کمی نہیں کی۔ جب اس کی عطا دیکھتا ہوں تو بے ساختہ الحمدللہ نکلتا ہے، اور جب اپنی غفلتیں دیکھتا ہوں، اپنی بے وفائی تو پھر میرے منہ سے بے ساختہ استغفر اللہ نکلتا ہے، یا اللہ میری بے وفائی اور میری غفلتوں کی وجہ سے میری پکڑ نہ کرنا، اللہ مجھے معاف فرما دینا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ حدیث اگر میرا بس چلے تو آپ کے ماتھے پہ لکھ دوں۔ رزق کے معاملے میں جتنا اطمینان یہ حدیث شریف دیتی ہے نا جی، شاید کہ اس سے بڑا خزانہ ہمارے دین میں نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ کسی نفس کو، کسی بندے کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک وہ اپنے رزق کا آخری دانہ بھی نہیں چگ لیتا۔ جب تک ہم میں سے ہر بندہ رزق کا آخری دانہ نہیں کھائے گا اسے موت نہیں آئے گی۔ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہا، آپ کے نصیب کا کہیں نہیں جائے گا۔ اطمینان رکھیں، یقین رکھیں، دعائیں کرتے رہیں، شکر کی کیفیت میں رہیں اور استغفار کرتے رہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں۔ اور اس حدیث کا آخری ٹکڑا یہ ہے، فرمایا رزق کی تلاش میں کمینے نہ بنا کرو، رزق کی تلاش میں اللہ کی نافرمانی نہ کیا کرو۔ جو اللہ کے پاس تمہارے لیے رزق ہے وہ نافرمانی کر کے نہیں ملتا۔ فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، رزق کی تلاش اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو حدود دی ہیں، جو طریقے ضابطے دیے ہیں، ان کے مطابق کیا کرو۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ایک تو دعاؤں کا سلسلہ بہت جاری رکھا کریں، خود بھی کیا کریں، بچوں سے کروائیں، کسی کو آپ نیک انسان سمجھتے ہیں اس سے دعا کروائیں، اور دوسری بات یہ ہے شکر کی کیفیت میں رہیں اور استغفار کرتے رہا کریں۔ استغفر اللہ، اللہ سر تا پا میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں۔ تہجد پڑھیں، روزے رکھیں، یہ توجہ سے سنیں میری بات، رب رب کریں، لیکن آپ کے دل میں استکبار نہیں آنا چاہیے کہ میں پتہ نہیں اب کیا بن گیا ہوں، کچھ نہیں ہوں میں۔ استکبار کی جگہ استغفار آنا چاہیے۔ اور تیسری بات، یہ جامع ترمذی میں حدیث شریف ہے جی، جو انسان واقعتاً سنجیدہ ہے نا کہ مجھے اللہ برکت والا رزق دے، خیر والا رزق دے، میری سب ضروریات پوری ہوتی رہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یبن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے اپنے دل کو میری عبادت کے لیے خالی کر، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا اور میں تیری زندگی کی فقیری اور فقر کو ختم کر دوں گا۔ اور اگر تو نے اپنے دل کو میری عبادت کے لیے خالی نہ کیا، ساری زندگی بھٹکتا رہے گا، بکھرا رہے گا، الجھا رہے گا، اور تیرے دل سے کبھی فقیری ختم نہیں ہوگی۔ یقین مانے میں نے ان کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو بندے نماز چور ہوتے ہیں نا، وہ کروڑوں پتی بھی ہوں، ان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا، ٹھہراؤ نہیں ہوتا، خوشی نہیں ہوتی۔
اگر آپ برکت والا رزق چاہتے ہیں اور آپ کے بینک میں، گھر میں، دکان میں، دائیں بائیں جو مال وغیرہ ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں میرے لیے سعادت اور برکت کا بن جائے تو نماز پہ بہت محنت کریں جی۔ یہ جو ابھی آپ نے کون سی نماز پڑھی ہے؟ اثر۔ آپ کو پتا ہے کہ نماز اثر کا کاروبار پہ بڑا اثر، نماز عصر کا کاروبار پر بڑا اثر ہے۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے نے من فاتت ہو صلاۃ العصر کانما وطیر اہلہ و مالہ، جس بندے نے نماز عصر چھوڑ دی، نہیں پڑھی، گویا کہ اس کی اولاد بھی برباد ہو گئی، اس کا کاروبار بھی برباد ہو گیا۔ تو میں آپ سے جو اہم ترین تیسری بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عبادت بڑی توجہ سے کریں، نماز بہت ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ جو امام کے پیچھے پڑھتے ہیں نا جی، وہ تو ایک ضرورت ہوتی ہے کہ امام کی اقتداء کرنی ہے، لیکن الگ سے جو آپ سنن و رواتب پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، وہ بڑے ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، آرام سے سجدہ کریں جی۔ ہم نے کون سی آگ بجانی ہے؟ سبحان ربی العلیٰ کوئی 3 دفعہ ہی پڑھنا ہے، 300 دفعہ پڑھیں۔ قل هو اللہ احد آپ قیام میں بار بار پڑھتے رہیں۔ یہ بات آپ پلے باندھ لیں، جب تک عبادت میں ٹھہراؤ نہیں ہے اور عبادت میں لگن نہیں ہے، شوق نہیں ہے، رزق کبھی بھی برکت والا نہیں ہو سکتا۔ عبادت یہ رزق کو کھینچ لاتی ہے، تھوڑے رزق میں انسان کو زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین رزق دینے والے ہیں، جسے چاہتے ہیں رزق عطا کرتے ہیں۔ میں یہ بار بار باتیں اس لیے دہراتا ہوں، ان کو سبق کی طرح یاد کر لیں۔ پہلی بات ہے گڑ گڑاتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، جوتے کا تسمہ بھی اپنے اللہ سے مانگیں، چھوٹی چھوٹی ضرورت اپنے اللہ سے مانگیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شکر کی کیفیت میں رہیں اور استغفار کرتے رہیں، استغفر اللہ، الحمدللہ۔ اور پھر رزق کے اسباب میں سے تیسری بات یہ ہے عبادت شوق سے کریں، اذان ہوتے مسجد میں آئیں، نوافل پڑھیں، سنن پڑھیں، بہت شوق سے اپنی عبادت کریں۔ اور چوتھی بات توجہ سے سن لیں، رزق کے اسباب میں سے ایک چوتھا سب سے بڑا سبب ہے کہ جب آپ اللہ سے دعائیں بھی کریں، شکر اور استغفار کی کیفیت میں بھی رہیں، اور آپ بڑی دلچسپی سے عبادت کریں۔ آپ کی جماعت کیا رہ گئی ہے؟ آپ کی جان نکل گئی ہے۔ آپ فجر نہیں سورج نکلنے سے پہلے پڑھ سکے، گویا کہ آپ کسی خزانے سے محروم ہو گئے، اتنی محبت ہو عبادت کے ساتھ۔ اور چوتھی بات یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت اور رزق دے، قرآن و حدیث کے درجنوں دلائل سے پتہ چلتا ہے، صلہ رحمی کیا۔ آپ کا بھائی اکھڑ مزاج ہے نا، جاہل ہے نا، آپ کی بہن اکھڑ مزاج ہے نا، جاہل ہے نا، آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں نا، آپ کے ساتھ خیر کا آپ پھر بھی ان سے صلہ رحمی کریں۔ قطع تعلقی کرنے والے کے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ رسول رحمت علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس بندے کا یہ موڈ ہونا، یہ جس بندے کا چاہ ہو، خواہش ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے برکت والا رزق دے اور خیر والا رزق دے، فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمَ، وہ رحم کے رشتوں کے معاملے میں یک طرفہ اس نے سلوک کر۔ رحم کے رشتوں میں یہ جو شدت ہوتی ہے اور ہر وقت موڈ جو ہوتا ہے، غصہ جو ہوتا ہے، یہ رزق کا ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ بھائیوں کو معاف کرنا سیکھیں، بہنوں کو معاف کرنا سیکھیں، جو آپ کے رحم کے رشتہ دار ہیں، والدہ ہیں، والد ہیں، آپ کے چچا ہیں، تایا ہیں، خالہ ہیں، یہ جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کو معاف کرنا سیکھیے۔ اس سلسلے میں درجنوں روایات ہیں، اور ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جو لوگ نوازتے ہیں اور جو لوگ صلہ رحمی کا لحاظ رکھتے ہیں، اللہ ان کو بڑی برکتیں عطا کرتا ہے۔ تو دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں، شکر کی کیفیت میں رہیں، استغفار کرتے رہیں، اپنی عبادت میں لگن اور شوق پیدا کریں۔ نماز چور بندہ، عبادت چور بندہ کبھی رزق کی برکت حاصل نہیں کرتا۔ اور چوتھی بات ہے آپ نے صلہ رحمی نہیں چھوڑنی۔ قرآن پاک میں قطع رحمی کرنے والے بندے پر 3 جگہ پہ 3 دفعہ لعنت کی گئی ہے۔ بچیں، بھائی پہل کرتا ہے تو کرے، بہن پہل کرتی ہے تو کرے، آپ نے پہل نہیں کرنی۔ اور 5ویں اور اہم ترین ایک بات سن لیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رزق کی برکت دینا، تو آپ مہینے بعد 200 دینار لیتے ہیں، 100 دینار لیتے ہیں، 300 دینار کماتے ہیں، جہاں آپ کھڑے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو مبارک کر دے، یہ جو آپ کی سیلری ہے، پے ہے، اور مہینے بعد جو آپ کو دینار ملتے ہیں ان میں برکت ہو جائے، تو پھر یہ کرنے والا اہم کام ہے کہ اپنی اس پے میں سے، سیلری میں سے، انکم میں سے، پروفٹ میں سے پیسے روپے جو آپ کے پاس آتے ہیں، اللہ کی راہ میں صدقہ ضرور کیا کریں۔ 100 دینار اگر آپ ایک مہینے کے بعد کماتے ہیں تو 5 دینار ایک سائڈ پہ رکھ دیں۔ یقین مانے غریبوں کی غربت بڑھ گئی ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں۔
تنگ دست لوگوں کی تنگ دستی بڑھ گئی ہے، وہ اللہ کی راہ میں نہیں دیتے۔ یہ میرے سامنے تیسرا پارہ کھلا ہوا ہے، اگر میں بائی ڈیٹیل بیان کروں تو مغرب تک بیان کرتا رہوں گا، بس ابھی تو میں بات سمیٹنے لگا ہوں چند منٹوں کے بعد۔ تیسرے پارے کے ابتدائی رکوع پڑھ کر دیکھیں، جو بندہ اللہ کی راہ میں دیتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو بغیر حساب کے رزق دیتے ہیں۔ اچھا، ہمارے ہاں ایک بڑی غلط تربیت ہے، میں سمجھتا ہوں آج کے اس درس میں میں نے اور آپ نے اگر یہ ایک بات سمجھ لی نا تو ہماری نجات کے لیے آج کا درس کافی ہے۔ ہمارے دل و دماغ میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے، کون سی؟ کہ اللہ کی راہ میں ان لوگوں نے خرچ کرنا ہے جو بہت پیسے روپے والے ہیں۔ اللہ کی راہ میں تو وہ دے گا جی جو 1000 دینار کماتا ہے، اللہ کی راہ میں تو اس نے دینا ہے جو 500 دینار کماتا ہے۔ میں 100 دینار لیتا ہوں، پہلے ہی میرے پاس بہت تھوڑے ہیں، تو اس میں سے میں کیا دوں؟ یہی شیطان کا سب سے بڑا وار ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور غربت میں اپنے اللہ کے ساتھ تجارت کرنا سیکھو، پھر دیکھنا اللہ کتنی برکتیں دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی درجنوں روایات میرے سامنے ہیں، بخاری شریف میں سے، مشکات شریف میں سے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی گھر والی کو کہا تھا، حضرت بلال کو کہا تھا، گن گن کرنا دو، اللہ بھی گن گن کر دے گا، شمار کر کے نہ دو، اللہ بھی شمار کر کے دے گا، بغیر حساب دیتے رہو، اللہ بھی بغیر حساب دیتا رہے گا۔ تو میرے پیارے بھائیو، رزق حلال یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے، اور ہمیں رزق چاہیے جی برکت والا، وہ رزق نہیں چاہیے جو ہم سے نماز چھین لے۔ اچھا آپ مائنڈ نہ کرنا، ہمیں وہ رزق نہیں چاہیے جو ہم سے غیرت چھین لے، ہمیں وہ رزق نہیں چاہیے جو ہم سے قرآن چھین لے، ہمیں وہ رزق نہیں چاہیے جو ہمیں انسانی شکل میں ایک درندہ بنا دے، اس کے پاس پیسہ کیا آ گیا، اس کو باپ کو بلانے کی تمیز نہیں ہے۔ ہمیں ایسا مال، ایسا رزق تو وبال جان ہے، باعث لعنت ہے دنیا اور آخرت میں۔ ہمیں تو رزق چاہیے برکت والا، خیر والا، سکون والا، عافیت والا۔ آخری بات سن لیں، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ واللہ خیر الرازقین ترزق من تشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا بغیر حساب کے دیتا ہے۔ یہ جو کسی کے پاس تھوڑا ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، یہ ازمائش ہے دنیا کی۔ اور ایک اصولی بات ذہن میں بٹھا لیں، یہ اپنے ذہن سے بات نکالیں کہ اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے لہٰذا یہ بڑا ہی کامیاب بندہ ہے۔ بھائی جس کے پاس رزق زیادہ ہے، پیسہ زیادہ ہے، اور اللہ کے بندو اس بندے سے سوال و جواب بھی زیادہ ہوگا۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا زیادہ مال پسند کرتا ہے، اللہ اس کو یہ عقل نہیں ہے کہ زیادہ پیسہ ہوگا تو حساب بھی زیادہ دینا پڑے گا۔ میں آپ کو ابھی ایک مثال دیتا ہوں، میری طرف دیکھیں، میں آپ کو دیتا ہوں 1 دینار کہ یہ آپ خرید کے لے کے آئیں کوئی چیز، اب دوڑے دوڑے جائیں گے 1 دینار کی شاپنگ کریں گے، مجھے کہیں گے جی یہ چیز میں لایا ہوں جی، یہ حساب ہے جی، 1 منٹ میں آپ فارغ ہو جائیں گے۔ اور اگر میں آپ کو دیتا ہوں 1000 دینار، خریدتے بھی وقت لگے گا، اٹھا کے لاؤ گے پھر بھی وقت لگے گا، مجھے آ کے حساب دو گے پھر بھی وقت لگے گا۔ بھئی اسی طرح جتنا زیادہ ہے اللہ کو حساب بھی اتنا زیادہ دینا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ مسجد نبوی سے ایسے باہر نکلے، قبولیت کا وقت ہے، ذرا دل سے دعا کر دیں اللہ مجھے اور آپ کو مسجد نبوی کی حاضری نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ حضرت ابو ذر نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، آپ نے فرمایا ابو ذر پیسے والے برباد ہو گئے، پیسے والے برباد ہو گئے، پیسے والے برباد ہو گئے، صرف وہ بچا جس نے آگے بھی چھٹا مار دیا، دائیں بھی چھٹا مار دیا، بائیں بھی چھٹا مار دیا، پیسے والے برباد ہو گئے۔ آپ بر صغیر پاک و ہند میں جا کر دیکھیں، مال نے لوگوں کو درندہ بنا دیا، بدتمیز بنا دیا، شرم حیا کی نام کی چیز ہی کوئی نہیں بچی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمیں نرا مال نہیں چاہیے، ہمیں رزق حلال چاہیے، برکت والا چاہیے۔ یہ ضرورت بھی ہے حضرت صاحب، یہ ضرورت بھی ہے، یہ نجات بھی ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا بھی نہیں ہے، اور یہ سب سے بڑی ازمائش بھی ہے، یہ سب سے بڑا فتنہ بھی ہے۔ تو آخری بات توجہ سے سن لیں، شاید کہ آپ نے غور نہیں کیا، میں نے رزق حلال کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا ہے، اہمیت بھی بتا دی ہے، 5 اسباب بھی بتا دی ہیں، 6واں سبب سن لیں پھر انشاءاللہ میں بات ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے دعائیں بہت کرتے رہا، اللہ برکت والا رزق دینا، خیر والا رزق دینا۔ اپنی بیٹیوں کو کہیں، بیوی کو کہیں، ماں باپ کو کہیں، کوئی حضرت صاحب جن کے بارے میں آپ کا اچھا ذہن ہے ان کو کہیں حضرت صاحب میرے لیے برکت والے رزق کی دعا کرنا، طیب رزق کی دعا کیا کریں۔ دوسری بات یہ ہے شکر کی کیفیت میں رہنا ہے، مل کے بولیں اللہ کے گلے شکوے کرنے، شکر کی کیفیت میں رہنا ہے اور استغفار کرتے رہنا ہے، الحمدللہ استغفر اللہ۔ تیسری بات یہ ہے عبادت میں تیزی نہیں کرنی۔ اگر آپ میری بات کو مائنڈ نہ کریں تو ایک دل کی بات کروں، میں نے دیکھا ہے بے نماز لوگوں کو دیکھ کر تو دل جلتا ہے، لیکن ایک نمازی بندہ جو نماز کا حشر کرتا ہے نا، مجھے تو زیادہ دکھ ہوتا، نہ نماز کے ترجمے کا پتہ، نہ نماز کے معنی کا پتہ۔ یہ دیکھنا سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ، کیا ہے یہ، کیا لینے آئے ہو، کیا کر رہے ہو اللہ کے ساتھ؟ ایک معمولی سا افسر ہو تو کیسے دست بستہ اس کے سامنے کھڑے ہوتے۔ عبادت کے شوق کا،
رزق حلال پہ بڑا گہرا اثر ہے، اور بالخصوص یہ نماز اثر بڑے اہتمام سے پڑھا کرو، دعا کیا کرو. ابھی آپ نے نماز اثر پڑھی، بعد میں دعا کرو، یا اللہ تیرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے نماز اثر پڑھ لی اس سے پہلے کچھ 4 نفل پڑھ لیے تو اس پہ رحم کے دروازے کھولتا ہے اور اس کے مال کو اور اس کی اولاد کو تباہی بربادی سے بچاتا ہے. اللہ مجھے خیر و برکت والا رزق عطا فرمائے، یہ دعا کیا کریں. اور چوتھی بات یہ ہے صلہ رحمی کرنی ہے. جی صلہ رحمی کرنی ہے. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے، افضل صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ تو اپنے اس رشتہ دار پر خرچ کرے جو تیرا رشتہ دار تجھے تکلیفیں دیتا ہے، تیری غیبتیں کرتا ہے، تجھے پریشان کرتا ہے، لیکن تو اس کے باوجود اس پر خرچ کرتا ہے. من مار کے کسی پہ خرچ کرنا یہ ایمان ہے، اپنے آپ کو کچل کے کسی پہ خرچ کرنا یہ تقوی ہے، یہ للہیت اور ولایت کی معراج ہے. اور اسی طرح میرے پیارے بھائیوں 5ویں بات یہ ہے کہ 100 دینار آپ کماتے ہیں نا یہاں بحرین میں، اس میں سے بھی آپ نے 5 دینار ایک سائڈ پہ رکھنے، اور آپ سے زیادہ جو ضرورت مند ہے نا آپ نے اس کو کوئی جوس لے کے دینا ہے، کوئی چاول کھلا دینے ہیں، کھانا کھلا دینا ہے، یا ویسے اس کو دے دینے ہیں. آپ یہ کر کے دیکھیں 3-4 ماہ، دیکھیے اللہ کیسی برکتیں عطا. اور بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو قطرے کو سمندر بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر برکت اٹھا لے تو پہاڑوں جتنا رزق ہو، ذرے جتنی اس کی حیثیت نہیں رہتی. برکتیں اللہ کی طرف سے ہیں، والبرکۃ من اللہ. اور آخری بات یہ ہے کہ اپنی آخرت کو اپنی دنیا پر ترجیح دیں، دنیا کی خاطر اپنی آخرت نہ برباد کریں. فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ، جس بندے کے دل و دماغ پر قبر چھائی رہتی ہے، موت چھائی رہتی ہے، اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، دنیا چھوڑ دینی، ایتھے کنے بیٹھے رہنا. فرمایا جو بندہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو آگے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو برکت والے رزق کے سارے خزانے عطا فرما دیتے. اور جو بندہ دنیا کی خاطر اپنی آخرت کھوٹی کر لے، اپنی قبر کالی کر لے، اپنی موت کو المناک بنا لے، فرمایا دنیا بھی ہم اس کو پوری دیتے ہیں لیکن وہ اپنے دونوں جہان برباد کر لیتا ہے. تو چھٹی بات یہ ہے رزق کے اسباب میں سے کہ چھٹا سبب یہ ہے کہ میرے پیارے بھائیو اپنی آخرت کو آگے رکھیں. ہم وقت کہیں گے ابھی اثر پڑی ہے نا، دیکھیں میرے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، آخری جملہ میرا سن لیں کہ جی ابھی میں نے یہ 4تھا روزہ 5واں روزہ ہے، ابھی عید آئے گی، پھر عید کے بعد میں نے گھر جانا ہے، یہ ہوگا. او بھائی نکالیں، پتہ نہیں مغرب نصیب ہونی ہے کہ نہیں ہونی، پتہ نہیں مغرب ہم نے پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. یقین مانے اس جذبے سے جی کے دیکھیں 4 دن آپ کو 1 دینار بھی برکت والا نظر آئے گا. 1 دینار جب انسان کو موت بھول جائے، قبر بھول جائے، اللہ کی بارگاہ کی پیشی بھول جائے، وہ لاکھوں دیناروں میں رہ کر بھی سکھ نہیں پاتا. زندگی کے ہیں 2 جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان 2 جہاں کے درمیان ایک سانس کا ہے فاصلہ. گر چل رہا ہے تو یہ جہاں، گر رک گیا تو پھر وہ جہاں. اللہ کے حضور میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے آج کے درس کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو اسباب ہم نے رزق کے سنائے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے خاندان میں بالخصوص ان بھائیوں میں سے جس کے پاس باپ نہیں ہے، اللہ اس کے باپ کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے. اللہ تعالیٰ جس کے پاس ماں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ماں کی بخشش فرما دے. میرے والدین بھی فوت ہو گئے، اللہ پاک ان کی بھی بخشش فرما دے. اللہ پاک جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک بیٹے دے دے. عدالتوں، کچہریوں، جیلوں، ہسپتالوں کے دکوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمانا. ہم اللہ تیرے پیار میں بھوکے پیاسے ہیں، اللہ یہ ہماری محبتیں اپنی جناب میں قبول فرما لے. صلہ رحمی کی توفیق دے دے، شوق والی رونے والی وہ سجدے دے دے جو ہمارے سجدے آنسوؤں کے ساتھ تر ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں رونے والی نماز نصیب فرما، خشیت نصیب فرما، صلہ رحمی صدقہ و خیرات کی توفیق عطا فرما. موت بھی اللہ بہتر کرنا، قبر بھی بہتر کرنا، نیک لوگوں سے اٹھانا اور بغیر حساب کے اللہ ہمیں جنت نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.